یا علی مدد. الوائز ابو علی وائز نمبر 96. 29th of March 1991, revised in Houston's North Jamaat Khana. یا علی مدد مومنوں، بہت برسوں کے بعد ہیوسٹن کی ملاقات میری ہوئی، اور آج میں پہلی وائز آپ کے اس جماعت خانے سے شروع کرتا ہوں. آپ جماعت کا دیدار کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ جو جماعت ہے اس کا درجہ پیر کی طرح ہوتا ہے، اور جماعت مائی باپ ہے. جماعت کی عزت اور جماعت کا لحاظ بہت ہونا چاہیے. ہم اپنی دعا کے اندر چوتھا پارٹ، جس کو میں چوتھی رکعت کہتا ہوں، 3 وقت ہم روز پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک، وہ لوگ کہ تیرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی ہے، رسول اللہ کو خدا فرماتا ہے یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے. بیعت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، اور جو آدمی بیعت کرتا تھا اس کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا. پھر خدا کہتا ہے فَمَن نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، جنہوں نے بیعت کر کے توڑ دی، انہوں نے خود کے ساتھ فریب کیا، دھوکہ کیا. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے اس ایگریمنٹ کو یعنی کہ بیعت کو وفا کیا، پورا کیا، فَسَيُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا، ان کے لیے خدا تعالیٰ فرمایا میں نے بہت اچھا اجر رکھا ہے. اجر کہتے ہیں فائدہ، بخشش. دینداروں، یہ 3 وقت ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس بات کا خیال کیا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ نبی کریم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے پہلے 13 برس تو بہت دکھ اٹھائے. نبوت کے پہلے جو 12-13 سال تھے، اور اس میں بھی خاص طور پہ شروعات کے 3-4 برس سخت اذیتیں اور دکھ اٹھائے. نبی کریم کے گھرانے والے ہی ان کے دشمن ہو گئے. تھوڑے سے لوگ جو مسلمان بنے بھی تو ان کے اندر ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے آ کے نبی کی بیعت کی. بیعت کا مطلب ہوتا ہے اقرار کرنا، وعدہ کرنا. وہ لوگ نبی کی بیعت کرنے کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن وہ اپنے دوستوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر بیٹھ کے ٹھٹھا مخول کرتے تھے. کہتے تھے ہم تو یہ دیکھنے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یعنی منافق جو تھے، منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو ادھر بھی ہوئے ادھر بھی ہوئے. یہ لفظ نکلا ہے نفاق سے. آپ میں سے اردو جاننے والے بہت سے ہیں. نفاق کا مطلب جہاں ایگریمنٹ نہ ہوئے، جہاں محبت نہ ہوئے، اتفاق نہ ہوئے، صلاح مشورہ نہ ہوئے، یعنی یونٹی نہ ہوئے، پیس نہ ہوئے، اس کو کہتے ہیں نفاق. اور اس کا اپوزٹ ہے اتفاق. تو نفاق کرنے والے کو منافق کہتے ہیں.
منافق کا مطلب ہے کہ جو ظاہر میں آپ کے ساتھ ہوئے اور باطن میں آپ کا دشمن ہوئے. منافقین وہ تھے کہ جو ظاہر میں مسلمان تھے اور ادھر آ کے نماز بھی پڑھتے تھے، مگر کافر و مشرکین کے اندر جا کے وہ لوگ کہتے تھے ہم تو محض دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے ان کو اچھی طرح سے سرزنش کی ہے. یہ منافقین اسلام کے دشمن تھے. اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے حقیقت میں انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے. اللہ نے سوری معاف کرنا، بوڑھا ہو رہا ہوں ابھی. اے نبی، تیرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی انہوں نے خدا کے ساتھ بیعت کی ہے، کیونکہ تو میرا نبی ہے. تیری فرمان برداری ہے وہ میری فرمان برداری ہے. ہم ایک اور آیت پڑھتے ہیں اپنی دعا کے اندر، اور وہ یہ ہے، ہمارے دوسرے پارٹ کے اندر ہے، اے ایمان لانے والو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہو، یعنی تم راضی خوشی سے آئے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، خدا کی تابع داری کرو، اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، اور رسول کی تابع داری کرو. واطیعوا الرسول، وہ یہاں رکھ کے تیسری ایک اور اعلیٰ چیز اس کے اندر ہے، واولی الامر منکم، تمہارے اندر، تمہارے ہاں، تم میں سے جو امر کرنے کا حقدار ہے، حکم کرنے کا حقدار ہے، اس کی تم تابعداری کرو. اللہ آنکھ سے دکھتا نہیں، اللہ کو کچھ کہو وہ سنتا ہے، مگر وہ جو کہتا ہے ہم نہیں سنتے، ہماری اس لائق نہیں ہے. محمد رسول اللہ کو 1400 سال ہو گئے، یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے. اب ہم کو محمد سے کچھ پوچھنا ہوئے تو کہاں جائیں؟ لیکن تیسری چیز ہمارے ہاں موجود ہے، اور وہ ہے حاضر ایمان. یہ وہی اولی الامر ہے کہ جس کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اور بسا اوقات قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے اس کو نور کہا ہے کہ جو زمین پہ بھیجا گیا ہے. خدا نے تین کو، خود کو، محمد کو اور امام کو، اولی الامر کو ایک لائن میں کھڑا کیا ہے. یعنی خدا کی تابع داری جو ہے وہ محمد کی تابع داری اور اولی الامر حضرت امام کی تابع داری، یہ ایکول چیزیں ہیں. اگر ہم حضرت امام کی تابع داری کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی تابع داری ہے. ہم اسماعیلی لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو نور خدا تعالیٰ کا علی اور نبی میں تھا وہی نور ہمارے حضرت امام کے اندر ہے. تو یہ منافقین جو تھے جب وہ مسلمان ہوئے، مشرکین تھے وہ نا، ادھر آ کے کلمہ پڑھا مسلمان بن گئے. آپ کو دیکھا ہے عرب لوگ لمبا چوغا پہنتے ہیں، بڑی بڑی آستینیں ہوتی ہیں، اور آستینیں جب یہ سال ہاتھ لمبا کرتے ہیں تو آستین ہاتھ کو چھپا لیتی ہے، ہاتھ اندر چھپ جاتے ہیں. یہ عربی لباس ہے. جب نماز ہوتی تھی، رسول اکرم نماز پڑھاتے تھے تو یہ منافقین چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنا کے، مٹی کی مورتیاں بناتے تھے. وہاں لکڑی بڑی مہنگی ہے، درخت نہیں ہے، مٹی کی مورتیاں بنا کے وہ اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے، آستین کے اندر چھپ جاتی تھی. اور نبی کریم جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھ لیتے تھے. ایک دن ایسا ہوا درمیان نماز کے وہی نازل ہوئی کہ اے محمد اپنے ہاتھ کھلے چھوڑ دو. تو حضور نے جیسے ہی ہاتھ کھلے چھوڑے، یعنی سائڈ میں ہاتھ رکھے، جیسے شیعہ پڑھتے ہیں، سنی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، شیعہ ہاتھ سیدھا رکھتے ہیں کیونکہ یہ آخری چیز تھی حکم کے اندر. تو جو ہی حضور نے ہاتھ چھوڑے، بہت سے منافقین کے ہاتھوں میں سے وہ جو پتلے تھے، چھوٹے چھوٹے مورتیاں جو تھیں، وہ ٹپا ٹپ گرنے لگیں.
کھلے ہو گئے. یہ لوگ کیوں مورتیاں لاتے تھے؟ کہ جب یہ سجدہ کرنا ہوتا تھا تو مورتی کو رکھ کے سجدہ کرتے تھے، اس لیے ان کو منافقین کہا گیا. منافقین کے لیے خدا تعالیٰ نے بہت سی آیتیں اتاری ہیں اور منافقین کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے، کیونکہ وہ فریبی ہیں، وہ دغاباز ہیں، ان کی زبان جدی ہے، ان کا دل جدا ہے. اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کو بہت کنڈیم کیا ہے. یا اس طرف یا اس طرف ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، اگر خدا نہیں چاہیے مشرک بن جاؤ. مگر نبی فرمایا کرتے تھے منافق نہ بنو. ہمارے اماموں نے اس بات کے اوپر بہت کچھ زور دیا ہے. نبی کریم کی جو بیعت کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ پرومس کرتا ہے کہ میں تیرا تابعدار رہوں گا، تیرے حکم کے اندر رہوں گا، اور پھر اگر وہ بیعت کر کے اس کا حکم نہ مانے تو خدا تعالیٰ نے اس کو جہنم کی بشارت دی ہے کہ اس کی زندگی جہنم میں جائے گی. اسلام دنیا کا سچے میں سچا مذہب ہے. حقیقت میں اسلام دین ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک چلا. ہر نبی جو کچھ بھی وہ سکھاتے رہے وہ اسلام ہی تھا. نبی کریم فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں میں میرا ہی نور تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی مسلمان تھا، ہر نبی نے اسلام ہی سکھایا. اسلام اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا جو دین ہے وہ اسلام ہے. ایک خدا وحدہ لا شریک کو ماننا، اس کے بھیجے ہوئے فرمان جن کو ہم کتابیں کہتے ہیں ان کو ماننا، اس کے مقرر کیے ہوئے نبیوں کو قبول کرنا اور ان کے حکم پہ چلنا، یہ دین اسلام ہے. اسلام دین ہر نبی کا دین تھا، اور جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا خدا نے نئے نئے نبی بھیجے. اس طرح سے 1,24,000 124,000 نبی آئے دنیا میں. ہر زمانے کے اندر خدا تعالیٰ نے فرمان کیا ہے کہ میں نے اپنے نبی بھیجے اور ہر ملک میں بھیجے، ہر قوم کے اندر بھیجے. کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی ہم کو خدا کا میسج نہیں ملا. ہمارے چوگڑیے میں ایک پاٹ ہے، یار متا کوئی آنکھیں تس دن ویراتا موجیو متا سیا نہ سو. سندھی زبان ہے. اے میرے دوستو، اس دن یعنی حساب کتاب کے دن تم ایسا نہیں کہہ سکو گے کہ میں نے تو یہ نہیں سنا تھا. یہی بات اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ میں نے ہر قوم کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر زمانے کے اندر راہبروں کو بھیجا تاکہ وہ تم کو ہدایت کرتے رہیں. تو تم خدا کے حضور میں جب آؤ گے تو تم نہیں کہہ سکو گے کیا خدایا مجھے معلوم نہیں تھا. کیونکہ ہر زمانے کے اندر ہر نبیوں نے اپنے ہاتھ کے نیچے کچھ معلم، کچھ عامل، کوئی مشنری، کوئی پنڈت، کوئی برہمن، کوئی دائی، ان لوگوں کو مقرر کیا اور گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں خدا تعالیٰ کی حکم کے انہوں نے اشاعت کی. ہم اسماعیلی لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ہر زمانے کے اندر ہمارا امام ہمارے ساتھ ہمارے اندر موجود رہا، اور آپ میں سے ہم جتنے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب نے اپنے حضرت امام کو کبھی 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 10 دفعہ دیکھا ہے. ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ جنہوں نے 1000 سال سے حضرت امام کا دیدار نہیں کیا. چین میں، روس میں، افغانستان میں، دوسرے بہت سے ممالک ہیں کہ جہاں لگ بھگ 2 کروڑ اسماعیلی ہیں، انہوں نے 1000 سال سے حضرت امام کا دیدار نہیں کیا، مگر ان کو ہدایت ملتی رہی. مکھیوں کی معرفت سے، دائیوں کی معرفت سے، امام کی طرف سے جو آدمی بھیجے جاتے رہے ان کو دعوت ملتی رہی اور ان کا ایمان سلامت رہا. حضرت امام کے دیدار کے، ظاہری دیدار کے بغیر بھی ہمارے ان بھائیوں نے 1000 سال ہوا اپنے اسماعیلی مذہب کے اوپر قائم رہے، پکے رہے. ان کے اوپر بڑے بڑے دکھ پڑے،
ان کے اوپر بڑے بڑے ظلم ہوئے. اس زمانے کی حکومتوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. ماں اور باپ کے سامنے 6 مہینے کے بچے کو ایسا اوپر پھینک کے نیچے تلوار رکھے, 2 آدمی پکڑ کے وہ 2 ٹکڑے ہو جائے. اپنے اسماعیلیوں کو پکڑ کے, دائیوں مکھیوں کو پکڑ کے پاؤں باندھ کے درختوں کے ساتھ لٹکایا گیا ہے. ایسے ایک درخت کے اوپر پڑی ہوئی ہڈیوں کو میں نے دیکھا ہے. 20 بعد بالا میں کہ جو کرمان کے علاقے کے اندر ہے, جب میں گیا مکھی کامڑیا مجھ کو یہ دکھانے لے کے گئے. درخت کے اوپر ہڈیاں سفید ہو گئی ہیں. ایک اچھے اسماعیلی دائی کو پاؤں سے باندھ کے, ہاتھ باندھ کے اس کو لٹکا دیا گیا اور وہ وہی اسی طرح سے مر گیا. کپڑے گل کے چورا چور ہو گئے, گوشت سڑنے لگا, گرنے لگا, ہڈیاں چھوٹی پڑ گئیں, ہڈیاں بھی گرنے لگیں. کچھ درختوں کی ٹہنیوں میں اٹک گئی جو آج تک پڑی ہوئی ہیں. اس کو 150 سال ہو گیا ہے. ایسے ظلم اسماعیلیوں نے اٹھائے ہیں, لیکن حضرت امام کے سوا انہوں نے کبھی کسی کے سامنے عبادت کے طور پہ سر نہیں جھکایا. ماں باپ ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, ہم ان کو سلام کرنے کے لیے سر جھکاتے ہیں, وہ اور چیز ہے. عقیدت اور ایمان کی نظر کر کے کسی کو سر نہیں جھکایا, اور امام کے سوا کسی اور کے اوپر انہوں نے کبھی اعتقاد رکھا بھی نہیں. تجھے چھوڑی تجھے دوارے کہاں جاوے, یا مولا تیرا در چھوڑ کے میں اور کہاں جاؤں. کون ہے؟ بیعت تیرے سے کی ہے تو میں تو تیرا ہی ہوں. دیکھو دیندارو, حضرت امام کی جو بیعت ہے وہ اس طرح ہماری روحانی شادی ہے. یہ روحانی شادی جس طرح سے ایک لڑکی ایک لڑکا شادی کرتے ہیں, وہ نکاح کرتے ہیں. عربی زبان کے اندر نکاح کا مطلب ہے ایگریمنٹ. وہ کہتا ہے میں تیرے کو اپنی عورت کے طور پہ, بیوی کے طور پہ قبول کرتا ہوں. وہ کہتی ہے میں تجھے اپنے خامند کے طور پہ قبول کرتی ہوں. تھرو پیرنٹس جاتے ہیں اور یہ زندگی بھر یکجان ہو جاتے ہیں. اب شادی کرنے کے بعد اگر عورت کسی غیر مرد کے پاس جائے, یا ایک مرد جس نے شادی کی وہ اپنی عورت کے سوا کسی اور عورت کے ساتھ ایسی دوستی کرے اور بیوی جیسے تعلقات اس کے ساتھ رکھے, تو اسلام کے اندر اس کو زنا کہتے ہیں. اسلام کے اندر اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے, اور زانی کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو اتنے پتھر مارو کہ وہ مر جائے. اسلام نے ہمیں بہت اچھی چیزیں سکھائی ہیں. اس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ ہمارے دل میں خلوص ہوئے, ہم پاک بنے, ظاہر میں بھی باطن میں بھی. ہمارے خیالات کے اندر کوئی بیماری کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم نے وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا ہونا چاہیے. اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی بھی کام کیا ہے تو اس کے اندر دغا فریب نہیں ہونا چاہیے. نبی پاک ایک دن مدینے کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کے باہر نکلے. حضور کی روز عادت یہ تھی کہ نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے. کئی لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے, کچھ سوال کرتے تھے, نبی پاک جواب دیتے تھے. بہت سے لوگ یہ سننے کے لیے کہ حضور کیا فرماتے ہیں بیٹھے رہتے تھے. جن کو کام ہوتا تھا چلے جاتے تھے. اس کے بعد نبی باہر نکلتے تھے تو باہر ایک لائن لگی ہوتی تھی. یہ لائن کاہے کی ہوتی تھی؟ لوگ اپنے اپنے گھروں سے پانی کا پیالہ لے کے آتے تھے. بچے ہوتے تھے, اس میں عورتیں ہوتی تھیں, غلام ہوتے تھے. خود نہ آ سکے تو غلام, مسلمان غلام ہوتے تھے, جو کہ مسلمان ہو جانے کے بعد غلام کو غلام نہیں رکھتے تھے, آزاد کر دیتے تھے. یہ لوگ اپنے گھروں سے ان پیالوں برتنوں میں پانی لے کے آتے تھے. رسول پاک اپنا سیدھا ہاتھ, چاروں انگلیاں اس پانی میں ڈبوتے جاتے تھے لائن میں. جب یہ پہلے کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے تھے تو حضور کچھ دعا پڑھتے تھے, اور پھر یہی منہ سے آواز نہیں آتی تھی لیکن حضور کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے, اور تمام کے پیالوں کے اندر پانی میں انگلیاں ڈالتے رہتے تھے. یہ نیاز بناتے تھے. مدینے کی عورتیں اپنے بچوں کو پلاتی تھیں, اپنے گھروں کے اندر چھانٹے دیتی تھیں.
یہ صبح کی جو نیاز پینے کی ہماری عادت ہے، یہ عادت رسول اکرم نے ڈالی ہے. مسلمان بھول گئے ہیں، ہم نہیں بھولے، اس لیے کہ ہمارے اندر حاکم بیٹھا ہے، ہمارا مالک بیٹھا ہے جو ہمیں ہدایت کرتا رہتا ہے. تو نبی کریم یہ کام پورا کر کے حضور آگے نکلے. حالانکہ گھر تو بازو میں تھے، لیکن حضور ہمیشہ صبح کی نماز کے بعد ایسا گھوم کے پھر جایا کرتے تھے، یعنی تھوڑی سیر کیا کرتے تھے. ایک آدمی آیا، نبی کو سلام کی، کہتا یا نبی مجھے آپ کے ساتھ ایک سخت ضروری کام ہے، لیکن میرے پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے، مجھے حاجت لگی ہے. یا نبی